Attention for Minister in charge for National Health Services. Thank you, Speaker Sahib. I'd like to invite attention of the Minister in charge for the National Health Services Regulation and Coordination to a matter of urgent public importance regarding change in the policy by the Pakistan Medical and Dental Council regarding accreditation examination for the doctors who completed their degree from abroad, causing great concern amongst the public. جی منسٹر ڈاکٹر بھرت صاحب. اچھا سوری لا منسٹر جی پرائم منسٹر صاحب ہیں جی. سر اس میں سارے ایوان کو معلوم ہے کہ ٹرانزیشن ہوئی جب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے پھر پاکستان میڈیکل کمیشن بنا, پھر کورٹس میں بہت سارے معاملات گئے اینڈ فائنلی اٹ واز اسٹرک ڈاؤن بائی سپریم کورٹ آف پاکستان. اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ کی سربراہی کی اور انہوں نے بہت ساری گائیڈ لائنز بھی دی. اس کے بعد پھر فائنلی یہ معاملہ سیٹل ہوا. اب سر پچھلے سال واقعی لیپسز ہوئے ہیں کیونکہ رولز اور جو ایکریڈیٹیشن پالیسی تھی وہ اپرووڈ نہیں تھی اور کیئر ٹیکرز کے کچھ مینڈیٹ میں چیزیں نہیں تھیں جس کی وجہ سے ایشو آیا. اب وہ سارا کچھ ان آرڈر ہے, کوارڈینیٹر اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی جناب اسپیکر, جینون بات تھی اور یہ ایشو رہا ہے سر. اس میں جب یہ ساری ٹرانزیشن ہوئی تو اس میں جو پی ایم ڈی سی کی ایکڈیمک کاؤنسل ہے سر وہ ڈیزالو ہو گئی تھی اور وہ نہیں تھی بن پا رہی. سو فائنلی سر سپٹمبر 2023 میں وہ اسٹیبلش ہوئی, ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی ایکڈیمک کاؤنسل. انہوں نے کام شروع کیا سر. اس پہ یہ معاملہ ہے جو فورن کنٹریز سے ڈاکٹرز بچے بچیاں ہمارے آتے ہیں کر کے ان کی ایکریڈیٹیشن یہاں پہ, اس کے لیے ایگزامینیشن جو پاسٹ میں ہوئے سر ان میں پچھلے ایگزام میں 70% مارکس تھے اور ایک کینڈیڈیٹ بھی پاس نہ کر سکا. اس پہ پھر ایک پٹیشن سینٹ آف پاکستان میں بھی ٹیک اپ ہوئی, آئی اسٹل ریکال, اور وہاں پہ انہوں نے رولنگ بھی دی کہ جی پی ایم ڈی سی اسے ری ایگزامن کرے چیزوں کو, اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساروں نہیں ہو سکا. تو پھر وہ جو 70% کا بینچ مارک تھا اسے جو ایکسپرٹس کی کمیٹی ہے انہوں نے اسے 60% پہ کیا ہے, اور جو ایگزامینیشن ہے جی اس کو بھی انہوں نے ری شیپ کیا ہے جی, ری ڈیزائن کیا ہے. اب جو پہلا ایگزامینیشن ہے آفٹر دس ریسٹرکچرنگ وہ 2 جون کے لیے آلریڈی اناؤنس ہو چکا ہے جی, اور وہ نامز والے کروا رہے ہیں جی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز. دوسرا ایگزام بھی انہوں نے کمٹ کر لیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, وہ کہتے ہیں جی سال میں 2 امتحانات ہوا کریں گے اب ریگولرلی, 1 جون میں 1 دسمبر میں. 2 جون از دا ڈیٹ فار دی فرسٹ ایگزامینیشن وچ از راؤنڈ دی کارنر. زرتاج صاحب ایک سوال کیجئے.
تھینک یو اسپیکر صاحب اصل میں یہ ایجنڈا لانے کا مقصد یہ تھا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں خود اس کے ہیلتھ منسٹر ہے. اٹ مینس کہ بہت ہی اہم ایشو بھی اور منسٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرے سر یہ ہمارے مستقبل کے جو نوجوان ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے سوال ہے. سر اس کا مقصد صرف ایگزام نہیں ہے یہ سر ہم پی ایم ڈی سی کا میں صرف سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر میں بات کرنے سے پہلے کیا مجھے سر لا منسٹر صاحب بتائیں گے کہ یہاں پی ایم ڈی سی سے کوئی آئے ہوئے ہیں سر گیلریز میں یا کہیں پر ان کے ساتھ میٹنگ ہے تو پھر میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آئے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں سینئر. جی آپ سوال کیجئے زرتاج صاحبہ. جی آ جاتے جی زرتاج صاحب سوال کیجئے. اعظم صاحب یہ سوال کر لیں پہلے پھر. جی زرتاج صاحب. جی یہ اسپیکر صاحب میں نے یہ اس لیے یہ ینگ ڈاکٹرز کے کہنے پہ یہاں پہ ہم نے کالنگ اٹینشن ڈالی تھی کہ ایک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ایگزام کا ایشو ہے کہ پورے پاکستان کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر ان کے لیے آپ کا 50% کرائٹیریا ہے اور دنیا میں بھی, لیکن جو باہر سے بچے اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتے ہیں ان کے لیے آپ کا 70% ہے. تو ایک ملک میں اسٹوڈنٹ کے لیے 2 قانون اوورسیز پاکستانی یا جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نہیں ہو سکتے. سر دوسرا میرا یہ ہے کہ سر میں پنجاب کی بات کرنا چاہتی ہوں. سر 2008 میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ٹوٹل ملا کے 4000 سیٹس ہیں. اب سر 2008 سے لے کر 2024 16 سال میں آج بھی پنجاب 4000 سیٹ کے اوپر کھڑا ہے جبکہ ہماری آبادی جو ہے وہ 13 کروڑ تک چلی گئی ہے. یہ پلیز دروازہ بند کریں یا شور آ رہا ہے اندر. جی اب سر یعنی 16 سال میں پنجاب میں ہماری میڈیکل کی سیٹ صرف 4000 16 سال کے اندر اتنی کی اتنی کھڑی ہے. اب سر یہ جو صوبے ہوتے ہیں اس میں میڈیکل جو سیٹس ہوتی ہے یہ آبادی کے لحاظ سے نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے کہ آپ کے میڈیکل کالج میں آپ کے پاس کتنے بیڈز آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور سر یہ جو 4000 اسٹوڈنٹس ہمارے پڑھ کے جاتے ہیں یہ ایم بی بی ایس پڑھ کے جاتے ہیں, سر ایشو یہ ہے کہ اس میں صرف 1800 جو ہے وہ کنسلٹنٹ بنتے ہیں, باقی 18 - 4000 بھی باہر چلے جاتے ہیں. اب سر میرا صرف یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ 1200 اسٹوڈنٹ باہر سے آئے ہیں. ایک تو سر ہم ان کا 2 سال کے اندر 1 دفعہ ایگزام لے رہے ہیں, ریگولیٹ کریں کہ 1 سال کے اندر ان کا 2 دفعہ ایگزام ہونا چاہیے, ٹارچر سے بچانا چاہیے. دوسرا سر ان کا کرائٹیریا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے برابر لا کے 50% دے, ان کو مقصد فیل کرنے کا تو نہیں ہے. سر تیسرا یہ کہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں 4000 ہیں, یہ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں. سر 16 سال میں کوئی سیٹیں تو بڑھائیں, آخر ہمارے ملک کے اندر سیٹیں بڑھنی ہے کہ نہیں سے بڑھنی ہے. تو سر یہ میڈیکل کالج میں اضافہ ہوگا, بیڈ میں اضافہ ہوگا, اسٹوڈنٹ میں اضافہ ہوگا تو ہی سر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے. تو سر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ کائنڈلی اس جی مائک کھولیں کہ 1 سال میں ڈیٹ ہونا چاہیے, ان کا کرائٹیریا 50% پہ کرے تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو وہ ینگ وہ پاس ہو سکے. اور سر تیسرا لاسٹ میرا سوال ہے سر تیسرا سر سجیشن ہے, سوال نہیں ہے, سجیشن ہے. آج جو ہم نے یہ ہے نا آج ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی تو انہوں نے ایک سانس میں 4 سوال کر لیے. سر میں سجیشن دے رہی تھی, میں سوال نہیں کری. سر میں سجیشن دے رہی تھی جو سر ہمارے بچے جو باہر سے پڑھتے ہیں وہ مائگریٹ ہو کے واپس پاکستان آتے ہیں. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سر 2 سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو سر وہ ہماری جو بچیاں یا جو بچے باہر پڑھ کے جاتے ہیں تو سر اصولی طور پر پاکستان سے کم سٹینڈرڈ کے اوپر کرغزستان, ایران, چائنا یہ پڑھنے جاتے ہیں. سر اس کو کوئی طریقہ تو کرے کہ ان کو کوئی ان کی اٹینشن ختم کر کے ان کو ڈاکٹر کر کے یہاں پہ ریگولیٹ کیا جائے. شکریہ. جی آپ بھی ایک سانس میں جواب دیجیے گا. جی اسٹیٹسٹکس درست کر دوں, ایک بات تو یہ ہے کہ سیٹس 4000 نہیں ہیں, سیٹس ہیں 20000 سر, اور 20000 میں سے کم از کم جو 10000 سیٹس ہیں لگ بھگ وہ پنجاب سے ہیں. جی جو پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں, پرائیویٹ کالجز اس میں شامل ہیں, پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے سر یہ سارا کرتا ہے. تو اس لیے اس میں مزید جو کرائٹیریا پورا کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے پنجاب گورنمنٹ میں, آئی ایم ناٹ دیئر اسپوکس پرسن بٹ آئی ہیو گون تھرو اے پریس ریلیز ایشوڈ بائی دیم. انہوں نے فار فلنگ 5 ڈسٹرکٹس کے اندر پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. 4 مدر چائلڈ ہاسپٹلز تھے جو کہ تاخیر کا شکار تھے, ان کو انہوں نے جنرل ہاسپٹلز میں کنورٹ کیا ہے جو کہ مختلف اضلاع ہیں صوبے کے دور دراز, تاکہ انہیں ٹیچنگ ہاسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز بنائے سکے, جس میں لیا بھی ہے, پھر بھکر ہے, بھاول نگر ہے, اس طرح کے اضلاع ہیں. یہ تو سر خیر میرے ڈومین سے باہر تھی بات. اب رہی بات سر جہاں تک امتحانی کے جو تفاوت کیوں ہے, ڈفرنس کیوں ہے, میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا
کہ جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا وجہ تو ریگولیشنز کا ان پلیس نہیں ہونا تھا، اور میرے خیال میں ہم سب میں سے جو سب سے بہتر اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ قادر پٹیل صاحب ہیں جو میرے بائیں جانب اس وقت تشریف رکھتے ہیں. لیکن جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایز پر انسٹرکشنز دونوں امتحان اب ریگولر بنیادوں پہ ہوں گے. جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ فوری کریں. میں نے عرض کیا 2 جون کو ہے. سر جو 50% مقامی میڈیکل کالج